ہم صرف اپنے تخیل اور اپنے شعور اور اپنی آگہی کے لیے اس بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تاکہ ہمارا آنا اور بیٹھنا ہی ان کے ہاں عبادت میں شمار ہو سکے۔ یہ مجالس جن کا تعلق اس شہزادی کی ذات کے ساتھ ہے، یہ مجالس اس شہزادی کے لیے ہے جو صرف تعارف اہل کسا ہی نہیں، تعارف حقیقت خدا بھی ہے۔ کیا بات ہے، واہ حجابی، واہ واہ۔ یہ مجالس اس شہزادی کے لیے ہیں، یہ گفتگو اس شہزادی اس پاک بی بی کی ذات پہ ہوگی جو صرف اور صرف اپنے گھر کی پہچان ہی نہیں بلکہ حق کی پہچان بھی، سبحان، کیا بات، جو حد فاصل ہے حق اور باطل کے درمیان، جو امتیاز ہے حق و باطل کے درمیان۔ شہزادی کی تحریک کو میں کئی سالوں سے آپ کی انہی مجالس میں حاضر ہوتا ہوں، میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ شہزادی کی اس تحریک کی کوئی نہ کوئی نئی سے نئی جہت بیان کی جا سکے۔ ہمیشہ وہی باتیں جو ممبر سے بیان ہوتی ہیں ان کو نہیں بلکہ ایک نیا زاویہ بیان کیا جائے، کیونکہ سیدہ کی تحریک میں ارتقا ہے، سیدہ کی تحریک مسلسل چل رہی ہے۔ یہ نہیں تھی کہ شہزادی کا خطبہ صرف مدینے کے دربار میں تھا، واہ بھائی واہ، کیا بات ہے، وہی کیا بات، وہ شہزادی کی گفتگو آج بھی جاری ہے، کیونکہ پچھلے سال کی جو مجالس تھیں وہ مجالس بھی ایام فاطمیہ میں اسے بہت تعداد میں دیکھا اور سنا گیا، بہت سے لوگوں نے اس سے حق کو پایا۔ تو میں جب گفتگو کروں گا تو آپ ذہن میں یہ رکھیے گا ان 5 مجالس میں کہ میرا مخاطب صرف آپ نہیں ہوں گے بلکہ آپ کی وساطت سے وہ افراد ہوں گے جن تک ہم مل کر حق پہنچانا چاہتے ہیں۔ واہ کیا بات ہے، یہ بات آج مسلمان نوجوان کو سمجھ لینی چاہیے کہ صرف اور صرف شہزادی کے ان تمام واقعات، شہزادی کے احتجاج، شہزادی کا دربار میں جانا، اپنے حق کا مطالبہ کرنا، اسے صرف اور صرف چند شخصیات سے محبت کی وجہ سے اس واقعے کی حقیقت کا انکار کیا جاتا ہے۔ سبحان، کیا کہنے، میں بڑی کھول کے بات کروں گا کیونکہ آج پہلی مجلس ہے، تمہیدی مجلس ہے، تو جب تک بات پہنچے گی نہیں تو نتیجہ آسان نہیں ہوگا۔ ان کی ہاں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے لیکن وہ اسے قبول اس لیے نہیں کر رہے کہ ایک چیز ان کے ذہن میں بندش بن کے کھڑی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا بات، بس اس ایک بات پہ آ کے رک جاتی ہے بات کہ یہ واقعہ بھی درج ہے، ہوا بھی بالکل ایسے ہی تھا، لیکن ہم اس کو تسلیم اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس واقعے کی حقیقت کا انکار نہیں ہے، آپ کے ظرف کی قبولیت کا انکار ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ واقعہ ہوا نہیں ہے، یہ ہے کہ آپ اسے قبول نہیں کر رہے۔ یقیناً اسلام میں ایسے بے شمار واقعات ہیں جس میں عقل انسانی ضرور یہ سوال پوچھتی ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا بات ہے، ہو بھی نوح کا بیٹا اور چھوڑ دے نوح کو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کے گھر میں رہتی ہو اور نبی پر ایمان نہ لائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سگے بھائی یوسف کو کنویں میں پھینک دیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اگر آپ اپنے ذہن سے تاریخ اسلام کو پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو بہت سے واقعات کا انکار کرنا پڑے گا کہ عقل نہیں مانتی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ واہ کیا بات، آج کی ابتدا صرف اسی ایک سوالیہ نشان پہ ہے کہ عقل انسانی اور مسلمان کی عقل شہزادی کے حق کو صرف اس بات پہ قبول نہیں کر رہی، کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کے صحابی کے سامنے نبی کی بیٹی جائے اور آپ شیعوں کے مطابق وہ احترام نہ کرے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟
پڑھے لکھے لوگوں سے میں مخاطب ہوں، سچ اور ہوتا ہے اور حق اور ہوتا ہے۔ کیا بات، میں نے پہلے کہا تھا کہ میں پڑھے لکھے افراد سے مخاطب ہوں، میں کسی گاؤں یا دیہات میں بات نہیں کر رہا۔ کیا بات، سچ اور ہوتا ہے، حق اور، ٹروتھ اور ہے، ریالٹی اور۔ ریالٹی ہو، بعض اوقات نظر آنے والا سچ حقیقت نہیں ہوتا، وہی بات، کیا بات ہے، کیونکہ سچ حواس خمسہ کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سچ وہ ہوتا ہے جو حواس خمسہ میں آ جائے، دیکھا جا سکے، سنا جا سکے، چھوا جا سکے، سونگا جا سکے، چکھا جا سکے، یہ سچ ہے۔ بعض اوقات چیز حواس خمسہ میں ہوتی ہے، ہوتی سچ ہے، لیکن حقیقت نہیں ہوتی۔ آپ مجھے کہیں گے اس کی کوئی ایک مثال دیں، ہزاروں مثالیں دی جا سکتی ہیں، جلدی جلدی ایک دو مثالیں دے سکتے ہیں۔ زمین پر بیٹھ کے کوئی جب آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تارے چھوٹے ہیں اور چاند بڑا ہے۔ کیا بات ہے، ایسی مثال، بہت خوب، وہ دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ جو تارے نظر آ رہے ہیں یہ چھوٹے ہیں اور چاند بڑا ہے۔ اب یہ دیکھنے میں بالکل ایسا ہی نظر آ رہا ہے اور یہ سچ ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو چاند ہے یہ تو زمین سے چھوٹا ہے اور تارے تو بہت بڑے ہیں۔ وہ چھوٹے اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ چاند ہماری زمین کے قریب ہے اور تارے دور ہیں۔ دور نظر آنے والے چھوٹے نظر آ رہے ہیں اور قریب نظر آنے والا بڑا نظر آ رہا ہے۔ اتنی مشکل بات آپ نے اتنے اچھے طریقے سے وصول کی، ابھی تو میں نتیجے کے قریب آپ کو لے کے آنے لگا تھا۔ اس کا مطلب ہے اس مثال نے ہمیں بتا دیا کہ چیزوں کا حجم سماعتوں سے نہیں ہوتا، قربتوں سے ہوتا۔ کیا بات ہے، آپ کسی شے کے چھوٹے یا بڑے پن کو قریب ہوتے، اس کی سماعتوں یا بصارتوں کی وجہ سے نہیں، اس کی قربتوں کی وجہ سے دیکھتا۔ جو چیز جتنی قریب ہوتی ہے اتنی بڑی نظر آتی ہے، جو چیز جتنی دور ہوتی ہے اتنی چھوٹی نظر آتی ہے۔ اس لیے اگر کسی چیز کی بڑائی دیکھنی ہو تو اس کے پہلے قریب ہو جاؤ، اس کی قربت میں جاؤ۔ جب تک قربت میں نہیں جاؤ گے کبریائی محسوس ہی نہیں ہوتی۔ کبریائی ہمیشہ قربت میں جا کے محسوس ہوتی ہے۔ پھر مجھے یہ سطر کہنے دو، میرا سلام ہو ان ہستیوں پہ جنہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ کی کبریائی کو محسوس کرنے سے پہلے، اللہ اکبر سے پہلے قربتاً اللہ کہہ لیا کریں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، پہلے قربتاً اللہ کہو تاکہ اس کی کبریائی کا پتہ چل سکے۔ کیا بات، اگر کسی چیز کے قریب ہوتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز کتنی بڑی ہے۔ حجم سے نہیں، قربتوں سے فیصلے ہوتے ہیں۔ کیا بات، اب یہ دیکھنے کے لیے نظر آ رہے ہیں کہ تارے چھوٹے ہیں لیکن حقیقت میں تارے بڑے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سچ اور ہے، حق اور۔ چلے اسی مثال کو آگے بڑھا دیتا ہوں۔ اسی مثال کو آگے بڑھائیں تو کئی دفعہ سچ دلیل بھی رکھتا ہے لیکن حقیقت کے متضاد ہوتا ہے۔ دلیل رکھنے کے باوجود وہ سچ حقیقت کے برعکس ہوتا ہے۔ مثلا اسی مثال کو آگے بڑھاؤں کہ چاند کی چمک کو دیکھو، وہ چمک بھی رہا ہے صحیح بات، اور اس کی چاندنی، اس کی چمک، اس کی دلیل ہے، واہ، نظر آ رہا ہے۔ قوت باصرہ کے ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ چمک رہا ہے اور چاندنی اس کی دلیل ہے، وہی بات، لیکن حقیقت یہ نہیں۔ حقیقت یہ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ چاند مٹی کا ڈھیر ہے، واہ واہ، وہ چمک اس لیے رہا ہے کہ اسے سورج روشنی دے رہا ہے۔ وہی بات، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سورج کی روشنی جو ہے اس کا انعکاس زمین پر آ رہا ہے تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ چمک چاند رہا ہے۔ بعض اوقات خود چیز کے اندر کوئی قابلیت نہیں ہوتی، اوئے ہوئے ہوئے، سبحان اللہ، اس کے پیچھے چھپی ہوئی کوئی چیز اسے قابل بنا رہی ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے، خانقاہی باتیں ہیں جو ممبر سے ہو کیا رہی ہیں۔ بات ہے، کیا بات، چیزیں خود خان کا ہی بات ہے، چیزیں، اب چاند کی چمک جو ہے اس کی دلیل بھی ہے لیکن دلیل بالکل حقیقت کے خلاف ہے۔
حقیقت اور ہے، سچ اور ہے۔ سچ اور ہوتا ہے، حقیقت اور ہوتی ہے۔ سچ وہ ہوتا ہے جو پہلے بولا جائے تو سچ بنے، لیکن سچ اپنی مرضی سے سچ نہیں ہوتا۔ سچ جب صادق کی زبان سے نکلتا ہے تو سچ ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، صادق کی زبان سے۔ میں پھر لفظ کہنے لگا ہوں، جملے سچے نہیں ہوتے، زبانیں سچی ہوتی ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، جملے سچے نہیں ہوتے، زبانیں سچی ہوتی ہیں۔ اگر کسی صادق اور اگر کسی صادقہ کی زبان سے جملہ نکل جائے تو وہ جملہ نکلنے کے بعد بتاتا ہے کہ اب وہ سچ ہو گیا ہے، کیونکہ وہ نکلا ہی اسی زبان کے ساتھ ہے جو صادق بھی ہے اور صادقہ بھی ہے۔ مجمع دلیل مانگتا ہے تو ابھی دے دیتا ہوں۔ شہزادوں نے کہا تھا اماں عید ہے ہمارے کپڑے نہیں ہیں، صادقہ نے کہا تھا کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ فوراً جبریل نے دروازے پہ آ کے دستک دے کے بتایا سچ اس لیے ہو گیا ہے کہ صادقہ کی زبان سے نکل آیا۔ اس سے پہلے سچ نہیں تھا، اس سے پہلے سچ نہیں تھا، لیکن جو ہی شہزادی نے کہا ہو گیا۔ اب یہ جو آیا تھا یہ مدینے کا کوئی درزی نہیں تھا کہ اس کے کان میں آواز پڑی تو اس نے کہا نبی کی بیٹی نے کہہ دیا مجھے جانا چاہیے۔ یہ آنے والا اللہ کا فرشتہ تھا اور وہ زمین پہ اترتا ہی نہیں جب تک اللہ اسے بھیجے نا۔ اس کا مطلب کہا سیدہ نے تھا بھیجا پروردگار نے ہے۔ سیدہ نے کہا تھا کپڑے درزی کے پاس اور خدا نے کہا فوراً تسبیح چھوڑ اور زمین پہ چلا جا، کیونکہ اس نے کہہ دیا ہے درزی کے پاس ہے، وہ جو کہہ دے پھر وہ ماننا پڑتا ہے۔ خدا نے زہرا کی بات پہ سچ ثابت کیا اور دلیل بھی نہ مانگی اور خدا نے فوراً جبرائیل کو زمین پہ بھیج دیا۔ اسی بات پہ نتیجہ نکل سکتا ہے اور اسی پہ خمسے کا اختتام ہو سکتا ہے کہ زہرا نے صرف اتنا کہا تھا کپڑے درزی کے پاس ہیں اور اللہ نے کہہ دیا اس نے کہہ دیا ہے، نہ مجھے ثبوت چاہیے نہ مجھے دلیل چاہیے۔ جب اللہ زہرا سے دلیل نہیں مانگتا دربار میں خلیفہ زہرا سے گواہ کیسے مانگا؟ کیا بات ہے، وہ جس نے کہا تھا کہ کپڑے درزی کے پاس ہیں اسی نے کہا تھا کہ فدق میرا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نہ شہزادوں کو کپڑوں کی ضرورت تھی نہ احتیاج تھی، خدا نے ایک مثال زمانے میں رکھ دی ہے کہ سیدہ کہہ دے تو پھر نہ خدا گواہ مانگتا ہے نہ ثبوت مانگتا ہے، تو جس کی زبان کے آگے پروردگار بھی گواہی نہ مانگے۔ صادقہ کی زبان سے نکلا اور وہ حقیقت ہو گیا۔ سچ اور ہوتا ہے، حقیقت اور ہوتا ہے، سچ اور ہوتا ہے، حق اور ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے حق اور سچ میں فرق ہے۔ مجھے خانہ کعبہ کی چھت پہ لے جاؤ، میں علم عباس ہاتھ پہ رکھ کے کعبہ کی چھت پہ جا کے اعلان کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ 14 صرف سچ نہیں حق بھی ہے۔ اور زمین میں سچے کو صدیق کہتے ہیں اور سچی کو صدیقہ کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کی نگاہیں قیامت تک کے حالات دیکھ رہی تھی۔ نبی جانتے تھے کہ علی کے مقابلے پہ کس نے آنا ہے، زہرا کے مقابلے پہ کس نے آنا ہے۔ اس نے یہ صرف یہ نہیں کہا اے علی سچ بھی تیرے ساتھ ہے اور تو سچ کے ساتھ ہے۔ رسول نے یہ نہیں کہا کہ صداقت علی کے ساتھ ہے، علی صداقت کے ساتھ۔ کیا بات ہے، فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب حق اور سچ سامنے کھڑے ہوں تو پھر ترجیح سچ کو نہیں دیتے، کیا بات ہے، پھر حق کو دیتے۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نظر آنے میں ہوتی ہیں، تو یہ جو جتنی بھی تاریخی روایات ہیں یہ حق نہیں سچ ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے، یہ سچ ہے۔ سیدہ دربار میں گئی ہیں، یہ سچ ہے۔ اس نے دلیل مانگی ہے، یہ سچ ہے۔ لیکن ہمارا مطالبہ یہ نہیں، ہمارا سوال یہ نہیں ہے کہ سچ کدھر ہے، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ حق کدھر ہے۔ کیا بات ہے، سیدہ صرف سچ کا نام نہیں، زہرا حق کا نام۔
یہ تمہید ہے ان مجالس کے لیے کہ جب ہم اس تحریک کا آغاز کریں گے جس کے لیے ہمیں یہ سوچنا اور سمجھنا ہے یہ ایسا کیوں ہوا. یہی سوال تھا نا کہ ایسا کیوں ہوا, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو ہم اس سوال کو صرف جناب سیدہ سے شروع نہیں کریں گے, ہم تھوڑا پیچھے لے کے چلتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کی بیٹی دربار میں جائے اور وہ کچھ مانگے اور نہ دیا جائے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کے صحابی اس کے دروازے پہ ہجوم کر دے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کاغذ قلم مانگے اور امت نہ دے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو آئیے, اگر آپ کے ذہن میں شخصیات کا احترام ہے تو ہم پیچھے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسلام کے ہاں یہ سارا سلسلہ شروع کہاں سے ہوا. اس کے لیے کیونکہ اگر یہ ایک روزہ مجلس ہوتی تو میں یقیناً اس کی تمہید اور اس کے پس منظر کو چھوڑ دیتا, لیکن اب مجبوری ہے, 5 روزہ مجالس ہیں تو مجھے پیچھے سے گفتگو کو لے کے تاکہ پتہ چلے کہ اسلام میں اہل بیت کی دشمنی کا آغاز ہوا کہاں سے. آپ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ جناب زہرا کے سامنے, تو آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ دشمنی کہاں سے شروع ہوئی. کیا یہ صرف دشمنی سیدہ سے تھی, امیر المومنین سے تھی, رسول اللہ سے تھی؟ نہیں, اس کو ہمیں پیچھے لے کے جانا پڑے گا تاکہ ہم حقیقت تک پہنچ سکیں. متوجہ ہیں بات کی جائے. ایک نبی جن کا نام آپ نے اکثر سنا ہوگا, جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں, یہ خلیل اللہ ہے. اللہ نے حضرت ابراہیم کو 2 بیٹے دیے, ایک حضرت اسحاق اور ایک حضرت اسماعیل, اور دونوں کو نبی بنایا اور دونوں سے نبوتیں چلائی. حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب, اور یعقوب ہی کو اسرائیل کہتے ہیں. اور ان کی نسل سے پھر جتنے انبیاء آئے انہیں کیا جاتا ہے, بنی اسرائیل. اور حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل, حضرت اسماعیل سے جو سلسلہ نبوت کا چلتا ہے وہ اسماعیل سے چلتا ہوا ختمی مرتبہ تک آتا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت اسماعیل سے لے کے رسالت مآب تک درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے. ادھر جتنے انبیاء تھے وہ بنی اسرائیل میں آئے ہیں, لیکن حضرت اسحاق سے ایک سلسلہ چلا, ایک حضرت اسماعیل سے چلا. حضرت اسحاق سے تو مسلسل نبی آتے رہے, جناب یعقوب, اور پھر حضرت یعقوب کی اولاد, اور پھر حضرت عیسیٰ تک یہ سلسلہ پہنچا. لیکن حضرت اسماعیل سے جو نسل چلی اس میں رسالت مآب تک نہیں. یہ تاریخ کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہوا, لیکن قرآن اس کو تو قبول نہیں کر رہا, کیونکہ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر قوم میں ہادی بھیجا ہے, ہم نے ہر امت میں نذیر بھیجا ہے, ہم نے ہر ایک امت میں ایک رسول بھیجا ہے. تو یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ عدل الہی کے خلاف ہے کہ وہ نسل اسحاق میں تو نبی بھیجے اور نسل اسماعیل میں کوئی نبی نہ بھیجے. ان میں رسول آ رہے تھے, نذیر آ رہے تھے, لیکن حضرت اسحاق کی نسل میں آنے والے نبی اور حضرت اسماعیل کی نسل میں آنے والے نبیوں میں فرق تھا. فرق اس چیز کا تھا, دستور کا فرق تھا. حضرت اسحاق کی نسل سے جو بنی اسرائیل میں نبی آ رہے تھے وہ تبلیغ دین کر رہے تھے, اور جو حضرت اسماعیل کی نسل میں خاموش انبیاء آ رہے تھے وہ صرف دین کی تبلیغ نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ آخری رسول کی مسند کی حفاظت کر رہے تھے. کیا بات ہے, خوبصورت بات ہے. وہ صرف اور صرف تبلیغ دین نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ مسند خاتمیت کے قیام کی پوری کوشش کر رہے تھے. ان کی مکمل کوشش اس بات میں تھی کہ آخری نبی اس نسل میں سے آئے گا, اس کے آنے سے پہلے ہم نے زمینی حکومت کے تسلسل کو قائم کرنا ہے اور ایک مرکزیت کو قائم کرنا ہے تاکہ جب وہ پہنچے تو دین ایک مرکز پہ ہو. یہی وجہ تھی کہ حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم نے مکہ میں چھوڑا اور انہوں نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا اور خانہ کعبہ کو مرکز بنا دیا دین کا. وہ دین جو حضرت ابراہیم چھوڑ کے گئے تھے جسے دین حنیف کہا جاتا ہے, اس کا مرکز کیا بن گیا؟ مکہ اور خانہ کعبہ. مکہ کے اوپر نسل اسماعیل کے آنے والے تمام رسولوں کی نظریں مکہ پر تھی کہ وہ یہاں پر آنے والا, جبکہ بنی اسرائیل کے آنے والے انبیاء اور اس کے بعد آنے والی جو نسل تھی وہ یہ سمجھ رہے تھے, اس نبی کی امتیں یہ سمجھ رہی تھی کہ آخری نبی اس نسل میں سے آئے گا جو زمین پر آ کے مسلسل ایک حکومت قائم کرے گا اور نظام دین کو قائم کرے گا. لیکن خدا نے آخری رسول کو نسل اسماعیل میں بھیجنا تھا. رسول کے آباء و اجداد یا رسول کے باپ دادا, میں بڑے قریب سے شروع کروں. ایک نام تاریخ میں آپ کو بہت دفعہ ممبر سے سنا ہوگا, جناب قصی ابن کلاب.
یہ رسالت مآب کے جد ہیں. یہ وہ شخصیت تھی جنہوں نے آ کے مکہ شہر کو آباد کیا. اس سے پہلے مکہ حرم تھا، شہر نہیں تھا. انہوں نے مکہ کی آبادی کو شہر کے حرم کے اندر لا کے آباد کیا، قبیلوں کو حرم کے اندر لا کے آباد کیا. حرم کے اندر لا کے آباد کرنے کے بعد یہی قصی ابن کلاب تھے جنہوں نے پہلا دارالندوہ جو تھا وہ مکہ میں بنایا، جسے آج کی زبان پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سینٹ ہال جو تھا وہ بنایا، جس کے اندر قانون سازی ہوتی تھی، جس کے اندر آئین بنتے تھے، جس کے اندر عربوں کے قبیلوں کے رواج اور طریقے بنائے جاتے تھے. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ کیونکہ آخری رسول آنے والا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ بڑی تلخ حقائق ہوں گے اور شاید آپ کی سماعتوں سے پہلی دفعہ ٹکرائیں، لیکن آپ نے اسے قبول کرنا. جناب قصی ابن کلاب نے دارالندوہ قائم کیا، اور دارالندوہ قائم کرنے کے بعد یہی رسول کے پردادا انہوں نے خانہ کعبہ کے زمزم کی سقائیت اور خانہ کعبہ کی متولیت کا چارج بھی اپنے پاس لیا. وہ جو حاجی آتے تھے کعبہ کی زیارت کے لیے، وہ جتنے دن رکتے تھے انہیں کھانا کھلانا. یہ جو آپ نجف سے کربلا جاتے ہیں، موکب اور سبیلیں دیکھتے ہیں، یہ اسی خاندان سے چلا. یہ موکب لگاتے تھے، سبیلیں لگاتے تھے، دور دراز سے آنے والے لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا. 3 4 دن، 10 دن، مہینہ انہیں مہمان رکھا جاتا تھا. یہ جناب قصی ابن کلاب کر رہے تھے. پھر اس کے بعد یہی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک شخصیت آگے رسول کے خاندان میں، رسول کے آباء و اجداد میں، جن کا نام تھا عامر بن عبد مناف، جن کو آپ ہاشم کے طور پہ یاد کرتے ہیں. ہاشم ان کا نام نہیں تھا، ان کی صفت تھی. شوربے میں بھگو کے روٹی کھلاتے تھے، اور اس ڈش کو حشم کہا جاتا تھا اور کھلانے والے کو ہاشم کہا جاتا تھا. یہ میرے نبی کا خاندان ایسا ہے، یہ مشہور بھی کھلانے کی وجہ سے. کیا بات ہے. کھانا کھلاتے تھے، کیا بات، دسترخوان بچھاتے تھے. کیا بات. لیکن جناب ہاشم نے آ کے ایک نیا کام کیا کہ جناب ہاشم نے آ کے اپنے دور کے اندر، جناب ہاشم جو تھے انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا. انہوں نے مکہ سے تجارت اور ٹریڈ پوری دنیا میں پھیلائی. یہ جناب ہاشم کا ایک ترہ امتیاز. کیا بات ہے. ڈپلومیٹک طریقے سے اب اسلام کو پھیلانا. انہیں پتا تھا کہ یہاں رسول آئے گا، اور اگر یہ مکہ صرف پہاڑوں کی ایک بستی رہا تو اس کے دین کی خبر دنیا میں کیسے پھیلے گی. دنیا کی نظروں میں مکہ مشہور کرنے کے لیے یہاں سے تجارت کا آغاز کرو. جناب ہاشم نے ایران، روم، شام، ان تمام علاقوں میں جانا شروع کیا کہ آؤ مکہ میں آؤ، ہمارے ہاں سالانہ ایک اجتماع ہوتا ہے، وہاں اپنی اپنی مصنوعات لے کے آیا کرو، اور ہم مکہ سے تمہیں اپنی اجناس بھیجا کریں گے. یہ جو پہلی ٹریڈنگ کا آغاز کیا یہ جناب ہاشم نے کیا تھا. یہ تجارت نہیں ہو رہی تھی، کیا بات ہے. یہ آغاز ہو رہا تھا کہ جب آخری نبی آئے گا تو اس کا پیغام پھر پوری دنیا میں اسی تجارت کے ذریعے سے پھیلے گا. اب پتا چلا ہے کہ نبی نے جناب خدیجہ ہی کی تجارت کا سلسلہ کیوں لیا. یہ جو میں تاریخ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں تو آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ ایام فاطمیہ ہیں تو اس تاریخ کا ہمارے ساتھ کیا مقصد ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ اہل بیت کے ساتھ ہوا اس میں سازشیں کہاں کہاں پر تھی، اس میں ہوا کیا کیا تھا. اب یہ جو نسل اسحاق کے نبی آتے آتے اب بنی اسرائیل کے انبیاء میں آتے آتے اور ایک قوم اور ایک نسل آباد ہو چکی تھی جنہیں یہود کہا جاتا تھا، جنہیں آج کی زبان میں اب یہودی کہتے ہیں. یہ سمجھتے تھے کہ آخری نبی ہمیں میں سے آنا چاہیے اور وہی عزت ہمیں بنی اسرائیل کو ملنی چاہیے. جناب ہاشم تجارت کی غرض سے شام پہنچے. جب جناب ہاشم تجارت کی غرض، میں نے پہلے کہا تھا یہ واقعات منبر کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ پڑھے جا رہے ہیں، لیکن آپ نے اس کو قبول کرنا ہے. اس کے لیے انتہائی جتنے ریفرنس چاہیے وہ دینے کے لیے تیار. جناب ہاشم جب شام پہنچتے ہیں تو کیونکہ نبی کا نور خدا نے پوشیدہ نے رکھا ہوا تھا، ان کی پیشانیوں میں نور تھا. رسول اللہ کا جو نور تھا وہ خاندان رسول کے جتنے بزرگ ربا و اجداد آ رہے تھے انہیں بتانا نہیں پڑتا تھا کہ ہم میں سے رسول آئے گا. ان کا چہرے اور پیشانی کا نور بتا دیتا. جناب ہاشم شام کی طرف پہنچتے ہیں اور شام سے واپس پلٹتے ہیں تو یہودی دیکھتے ہیں حضرت ہاشم کو
کہتے اس کا پتہ کرو یہ کون ہے. پتہ چلتا ہے یہ مکہ کی سرزمین سے آیا ہے اور نسل اسماعیل میں سے ہے. انہوں نے کہا ایسا نہ ہو جو ہم سوچ رہے ہیں یہ سچ ہو. کہیں وہ آخری رسول اسی نسل میں تو نہیں آ رہا. جناب ہاشم کو یہودی شام سے واپسی میں پلٹتے ہوئے شہید کر دیتے. جناب ہاشم کی قبر مبارک آج بھی غزہ میں ہے. جناب ہاشم کو یہودی شہید کر دیتے. آج تک مسلمان کی تاریخ جناب ہاشم کی موت کی وجہ نہیں بیان کر سکی. وہ کہتے رسول کے پردادا تجارت کی غرض سے شام گئے تھے, وہیں ان کا انتقال ہو گیا اور وہیں ان کا مدفن ہو گیا. یہ روایت مسلمانوں نے ہاں کیوں نہیں لکھی؟ اس لیے کہ وہ جنہی یہودیوں نے قتل کیا تھا وہی بعد میں مسلمان ہوئے تھے. آپ اسلام کے اندر سے جب تک اسرائیلیات کو نہیں سمجھیں گے آپ کو اسلامی واقعات سمجھ میں نہیں آئے. آپ کو اہل بیت کی دشمنی کے پیچھے اسرائیلیات کو سمجھنا پڑے گا. یہ جو مسلمانوں کے بچوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ کوئی صحابی ایسا کیسے کر سکتا ہے, تو آؤ ابتدا میں جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ صحابی بننے سے پہلے کیا تھا. کیا بات ہے. یہ اسلام کے اندر ایک ٹرم یوز ہوئی ہے جسے منافقین کہتے ہیں. یہ منافقین جو ہیں یہ بت پرست صرف نہیں تھے. یہ کہاں سے پلٹے تھے اور کہاں سے آئے تھے. یہ آپ کو 5 روزہ مجالس میں روزانہ نئے نئے انکشافات آپ کے سامنے. ماشاءاللہ. جناب ہاشم کے بعد یہ سلسلہ خاندان کا پھر آگے منتقل ہو گیا ہے اور پھر آ گیا ہے یہ حضرت عبد المطلب کے پاس. حضرت عبد المطلب نے بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھایا. حضرت عبد المطلب جن کے اوپر مکمل وحی کا اتصال تھا, ان کے بارے میں مسلمانوں نے صرف اتنا یہ لکھا ہے کہ ہاں یہ صدقۃ الرؤیا, یہ سچے خواب دیکھتے تھے. جو ہونا ہوتا تھا انہیں خواب آ جاتا تھا, لیکن صرف خواب نہیں آتا تھا, اللہ ان تک اپنے سلسلہ وحی کا اتصال کرتا تھا اور ان تک اپنی خبر پہنچاتا تھا. اس کی دلیل میرے پاس اتنی وزنی ہے جو سلیبس کی کتابوں میں لکھی جا چکی ہے کہ جب ابرہا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے تو اس نے آ کے کہا تھا میں نے تیرے اونٹ پکڑے ہیں, تو اونٹوں کا پوچھ رہا ہے, گھر کا کیوں نہیں پوچھ رہا. تو ابھی مکہ والوں میں کس کو پتا تھا کہ اس گھر کا کوئی مالک ہے؟ کیا بات ہے. یہ خبر حضرت عبد المطلب نے دی. حضرت عبد المطلب کو جب دربار میں لایا گا, یہ بھی سلیبس کی کتابوں میں آ گیا کہ جب حضرت عبد المطلب دربار میں آئے تو ابرہا کے پاس ایک سدھارا ہوا, ایک سدھایا ہوا, ایک سکھایا ہوا ہاتھی تھا. اس نے ہاتھی کو اشارہ کرتا تھا, وہ اس کے دشمن کو جا کے اپنی سونڈ میں لے کے اپنے قدموں میں روند کے مار دیتا تھا. جب عبد المطلب نے خطاب کیا اس نے غلام کو اشارہ کیا, غلام نے کپڑے کا اشارہ کر دیا, ہاتھی چیختا چنگھاڑتا ہوا گیا اور جب حضرت عبد المطلب کے قریب گیا پیشانی عبد المطلب کو دیکھا تو اپنی پیشانی کو عبد المطلب کے قدموں پہ رکھا اور قدموں پہ رکھ کے اپنی پیشانی کو رگڑنا شروع کیا. آج مسلمانوں کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس ہاتھی کو عبد المطلب کی پیشانی میں نبی کا نور نظر آ گیا تھا. حد ہو گئی ہے, ابرہا کے ہاتھی کو نبی کا نور نظر آ گیا, محمد کے ساتھی کو نبی کا نور نظر نہیں آیا. ہاتھی ساتھی کیا مالا ہاتھی ساتھی کیا بات. شرم آنی چاہیے مسلمان مورخین کو کہ یہودیوں کو پتہ چل گیا تھا کہ ہاشم کی پیشانی میں نور ہے. کیا بات ہے قبلہ. اور حضرت ہاشم کے لیے مسلمان تاریخ یہ کہہ رہی ہے مسلمان نہیں تھے, عبد المطلب مسلمان نہیں تھے, عبداللہ مسلمان نہیں تھے, حضرت آمنہ مسلمان نہیں تھی, حضرت ابو طالب مسلمان نہیں تھے. ان کو اس لیے مسلمان نہیں لکھا گیا کہ جنہوں نے ان تمام کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا اور یہ نبی کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہیں. حضرت عبد المطلب اصل نام شیبۃ الحمد, یہ نام کنیت ہے عبد المطلب. یہ کیوں مشہور کیا گیا؟ اصل نام بتائیں گے تو کافر نہیں لکھ سکیں گے, کیونکہ اصل نام ہے شیبۃ الحمد. شیبہ عربی زبان میں کہتے ہیں جس کی پیشانی کے اوپر سفید بال بچپن سے ہو اور وہ بزرگی کی علامت ہو.
اور وہ ایسا بزرگ ہو جو صرف خدا کی تسبیح کرتا ہو. باپ نے نام عبد المطلب تو نہیں رکھا تھا، یہ تو ان کا چچا مطلب تھے جو ان کو لے کے آ رہے تھے. اور جب لے کے آ رہے تھے تو یہ بچے تھے، ان کو اونٹ کے آگے بٹھایا ہوا تھا. جب مکہ میں پہنچے ہیں تو مکہ کے لوگوں نے پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ تو کسی نے کہا یہ مطلب کا غلام لگ رہا ہے. تو غلام کو عربی زبان میں عبد کہتے تھے اور مشہور ہو گیا عبد المطلب، مطلب کا غلام. جبکہ مطلب ان کے چچا کا نام تھا، اصل نام ان کا شیبۃ الحمد تھا. اب حضرت عبد المطلب پیشانی میں نور اور سامنے کھڑے ہوئے. پھر رسالت مآب کے والد حضرت عبداللہ، ان کی پیشانی میں نبی کا نور آیا. آج تک تاریخ اسلام خاموش ہے کہ حضرت عبداللہ کی موت کیسے ہوئی تھی. کہا جاتا ہے حضرت عبداللہ جو ہیں وہ تجارت کی غرض سے شام گئے ہوئے تھے اور واپس پلٹتے ہوئے ان کی رستے میں طبیعت خراب ہو گئی اور مکہ کے اطراف میں اپنے ننہال قبیلے میں آ کے انہوں نے قیام کیا اور وہیں ان کی موت ہو گئی. نہیں، حضرت عبداللہ کو بھی شہید کیا گیا. رسول کے والد کو یہودیوں کی طرف سے شہید کیا گیا تاکہ نبی کا نور زمین پہ نہ آ سکے. نبی کی والدہ حضرت آمنہ پہ قاتلانہ حملے ہوئے. بار بار انہیں قتل کرنے کی کوشش کی جاتی رہی. یہودی عورتیں مکہ میں آ کے حضرت آمنہ کا تعاقب کرتی رہی. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے عبد المطلب کے بعد جس کو سب سے مضبوط دیوار بنا کے نبی کے آگے کھڑا کیا وہ علی کا باپ تھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یقین کیجئے کہ تاریخ اسلام اتنی الٹی کر کے بچوں کو پڑھائی جاتی ہے کہ ان کو حقیقت سمجھ میں نہیں آتی. وہ 3.5 سال شیب ابی طالب میں خاندان رسول کا رہنا وہ مکہ کے کافروں کی وجہ سے نہیں تھا. کیا بات، نظر مکہ کے کافر آ رہے تھے اور پیچھے سازش یہودیوں کی تھی. واہ، سچ اور تھا حقیقت. چلے میں ایک اور حقیقت آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ رسالت مآب کو ایک دائی لے کے چلی گئی تھی اور وہ دودھ پلاتی تھی. دودھ تو نبی کو کوئی پلا نہیں سکتا. ہاں، حضرت ابو طالب نے بھیجا ضرور تھا تاکہ نبی کو روپوش رکھا جا سکے جیسے اللہ نے موسیٰ کو پوشیدہ رکھا تھا. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ اگر کوئی کہے کہ وہ دائی دودھ پلانے کے لیے گئی تھی تو دودھ اور رضاعت کی عمر جو ہوتی ہے وہ 2 سال ہوتی ہے. نبی 4 سال مکہ سے باہر رہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 4 سال کے بعد رسالت مآب واپس پلٹتے. تو اب یہ بار بار یہ جو حملے ہو رہے ہیں، نبی کے دادا کو شہید کیا جا رہا ہے، نبی کے باپ کو شہید کیا جا رہا ہے، نبی کی والدہ پہ قاتلانہ حملے ہو رہے ہیں. پھر رسالت مآب جب مکہ میں پہنچ گئے اور رسالت مآب نے مکہ میں اعلان نبوت کر دیا تو اب یہاں پر آپ کو تاریخ اسلام میں ایک واقعہ ملتا ہے جس کی میں اسرائیلی سند آپ کو دکھانے لگا ہوں، جس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسالت مآب کے اوپر ایک بچپن میں قاتلانہ حملہ ہوا تھا. پھر رسالت مآب کو جب اعلان نبوت کر دیا تو اعلان نبوت کرنے کے بعد رسالت مآب پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا جس میں رسول زخمی ہوئے، لہو سے بھرے ہوئے رسول گھر آئے. اور یہاں پر آ کے مسلمانوں نے، کیونکہ وہی اسرائیلی روایات یہاں پر پہنچی، تو تاریخ میں یہ لکھا گیا کہ نہیں نبی پر حملہ نہیں ہوا تھا بلکہ جبریل امین نے آ کے سینے کا آپریشن کیا. اب یہ روایت اتنی لمبی روایت ہے کہ یہ ساری کی ساری روایات یہودی روایت ہے، اسرائیلی روایت ہے جو اسلام کے دامن میں پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی آج بھی اسلام کے دامن. آج بھی اسے صحیح سمجھ کے پڑھا جاتا ہے اور صحیح سمجھ کے بیان کیا جاتا ہے کہ رسالت مآب گھر سے نکلے ہوئے تھے، رسول جا رہے تھے اور جبریل نے آ کے رسول کو پروں میں لیا، دبوچا، زمین پہ پھینکا اور سینے کو پھاڑا. اور یہاں پر ایک صحابی انس بن مالک کہتا ہے، اس کی روایت صحیح بخاری اور مسلم میں لکھی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے خود نبی کے سینے میں ٹانکوں کے نشان دیکھے. سینے کو چیرا گیا. اور اس سے آگے دیکھیے گا آپ کو روایت کا، یہ اتنی توہین والی روایت ہے لیکن بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جن مسلمانوں کے ہاں نبی یہ ہو، کیا بات، جن کی ہاں عزت رسول کا معیار یہ ہو کہ سینے کا آپریشن کیا گیا اور معاذ اللہ ایک سیاہی کو باہر نکالا گیا. اس لیے کہ ہر انسان کے دل میں ایک شیطان کا حصہ ہوتا ہے. جبریل نے آ کے اس کو نکالا.
نکال کے سینے کو جکڑا، بند کیا. رسول ابھی روایت ختم نہیں ہوئی، رسول گھر آئے. جناب خدیجہ نے دیکھا کپڑے لہو سے بھرے ہوئے اور پورے کے پورے دامن کے اوپر لہو اور مٹی. اے میرے سردار کیا ہوا، کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ فرمایا مجھے ابھی ابھی ایک فرشتہ آیا تھا اور اس نے میرا سینہ چاک کیا. اور جناب خدیجہ جاتی ہیں. اب یہ دیکھیے گا یہودی روایت کا مطلب، ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہے جو یہودی کتابوں کا عالم ہے. وہ آ کے بتاتا ہے کہ اس کی تمام نشانیاں بتا رہی ہیں کہ اسے نبوت مل گئی ہے. اب یہ اسرائیلی روایت تھی کہ ورقہ بن نوفل کا نام یہاں پر لکھو تاکہ مسلمانوں کے سر کے اوپر یہ تلوار لٹکتی رہے کہ تمہارے نبی کی نبوت کی گواہی یہودیوں نے دی تھی. یہ ہے اہل بیت کو چھوڑنے کا نتیجہ کہ ابو طالب سے روایت نہیں لی. کیا بات ہے، ورقہ بن نوفل سے لے لی. اس سے روایت لے لی کہ جو اسلام میں تھا ہی نہیں، اسے آسمانی کتابوں کا عالم سمجھ کے کہہ دیا، اور جس کے لفظ آیتیں بن کے اترتے تھے اسے کافر کہہ دیا. واہ کیا بات ہے، موضوع پسند ہے کہ نہیں پسند؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ کی بات. یہ تمام اسرائیلیات آپ کے سامنے پڑھی جائیں گی اور پھر میں حق سیدہ تک جاؤں گا کہ جناب زہرا کو حق کیوں نہیں ملا، مولا علی کو منبر کیوں نہیں ملا، رسول کو کاغذ قلم کیوں نہیں ملا. ان تمام وجوہات کے پیچھے اصل سازش کہاں سے شروع ہوئی؟ وہی واہ بہت اچھا اسرائیلیات. آخر یہ تمام تر اسلام کے اندر جو واقعات رونما ہوئے، اگر یہ بچے پوچھتے ہیں، اور میں نے پہلے تقریر کے آغاز میں کہا تھا جب میں کہوں آپ تو اس سے مراد آپ نہیں، ان سے مراد وہ مخاطب وہ لوگ ہیں جو اس مجالس کو سنیں گے اور دیکھیں گے کہ آج آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے. چلیں آپ کا کیسے ہم بتاتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے، آپ بتائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. رسول کے سینے کا آپریشن کیا جائے اور پھر رسالت میں آپ گھر آتے ہیں اور جناب خدیجہ کو اپنی کہانی سناتے ہیں. ورقہ بن نوفل آتا ہے، ورقہ بن نوفل آ کے رسول کو کہتا ہے کہ اب احتیاط کرنا. اور یہ پوری کی پوری لمبی روایت ہے. یہاں تک روایت نہیں چلی، اس سے آگے بھی چلی. اس سے آگے یہ چلی کہ کچھ دن جبرائیل امین زمین پر نہ آئے اور رسالت مآب ایک پہاڑی پہ چڑھ کے، اور رسالت مآب نے کہا میں اپنی جان دے دوں گا. یعنی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ بشد کہ نبی نے خودکشی کا ارادہ کیا کیونکہ وحی کا سلسلہ رک گیا تھا، فرشتہ آ نہیں رہا تھا، اور نبی کا دل بیٹھ گیا اور نبی نے جا کے پہاڑی سے خودکشی کرنے کا سوچا. یہ روایت اسرائیلی کیوں لکھی؟ یہ اس لیے لکھی کہ انہیں خبر تھی کہ کسی نے نبی کو پہاڑی سے گرانے کی کوشش کرنی ہے. کیا بات ہے قبلہ. وہ جو عقبہ کی پہاڑی پہ، وہ جو رات کی تاریکی میں، وہ جو 12 منافقین گئے تھے جنہوں نے نبی کو گرانے کا پروگرام بنایا تھا، اور نبی نے حذیفہ کو وہ 12 نام بتا دیے تھے، اور پھر حذیفہ کے پاس وہ نام موجود تھے، اور پھر ایک بندہ روز آ کے حذیفہ سے پوچھتا تھا ان 12 میں سے میں تو نہیں ہوں. کیا ان میں سے میں تو نہیں ہوں؟ یہ کیوں تھا؟ اس لیے تھا کہ اگر وہ اپنی سازش میں کامیاب ہو جاتا تو روایت فوراً ساتھ آ جاتی. نہیں کسی نے نہیں گرایا، نبی نے ایسی کوشش ایک دفعہ پہلے بھی کی تھی. اس کے گرانے کے پیچھے، نبی کو گرانے کے پیچھے کسی کو کوئی سازش نہیں ہے. کوئی مسلمان ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ نبی نے پہلے بھی، یہ دیکھیں یہ روایت موجود ہے. یہ وہ تمام روایات تھیں جو یہودیوں کے ہاں سے مرتب ہو رہی تھی. اب تقریر کیونکہ بالکل اختتام پہ پہنچ گئے، انشاءاللہ کل اسی سے مسلسل کریں گے کہ پھر یہ یہودی اسلام میں کیسے داخل ہوئے تھے، کون انہیں لے کے آیا تھا، اور کس نے انہیں اعلیٰ منصبوں پہ بٹھایا تھا. اور پھر میں بائی نیم بتاؤں گا کہ کون کون اسلام کا سب سے بڑا تاریخ دان پہلے یہودی تھا.
کون کون بڑی سے بڑی شخصیت جس کی پوری نظریں یہودیت کی طرف تھی. آج پوری دنیا کا مسلمان نعرے لگا رہا ہے اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد. صرف اسرائیل ملک کا نام نہیں، ایک سوچ کا نام ہے. آؤ اگر فلسطین زندہ باد کہنا ہے تو پھر اسرائیل نہیں، اسرائیلیات مرد آباد. پھر صرف نظر آنے والے یہودی ہی مرد آباد نہیں، نہ نظر آنے والے یہودی بھی مرد آباد، جنہوں نے اسلام نہیں، اسلام کے بانیان کا نقصان کیا. تقریر تمام ہوئی، ٹھیک 7:30 بجے میں ممبر کے مصلی پر عشاء کی اذان شروع کروں گا. کوشش کریں کہ باجماعت ہو کر ہم اس عبادت کو مکمل کریں. وہ رسول کی بیٹی جسے خالی بھیجا گیا، عزادار، ماتمی، زنجیر زن، نمازی چہرے میرے سامنے بیٹھے، مجھے بول کے بتائیے ام المصائب کس بی بی کا لقب ہے؟ فاتح شام کا. شہزادی فاتح شام کو ام المصائب. لیکن میں نے ایک کتاب پڑھی، اس کے اندر کمال کا جملہ آ گیا. انہوں نے کہا جناب زینب کے مصائب شروع ہوئے تھے کربلا کے بعد. جناب زینب کے جتنے مصائب شروع ہوئے تھے یہ واقعہ کربلا کے بعد شروع. کربلا طاقاتے ہوئے بھی زینب بھائیوں کے پہرے میں آئی تھی. فاتح شام نے باپ کی شاہی کا دور بھی دیکھا، باپ کی حکومت بھی دیکھی، بھائیوں کی جوانیاں بھی دیکھی، بھائیوں کے پہرے میں چلنا بھی دیکھا. جوان بھائیوں والے مان علی کی بیٹی کے ہمیشہ رہے. مان ٹوٹے زینب کے کربلا کے بعد، کربلا کے بعد زینب کے سارے مان ٹوٹ گئے، لیکن کربلا تک سارے مان سلامت رہے. یہ علی کی بیٹی ہے جسے تم ام المصائب کہتے ہو، جس کے مصائب ہی کربلا کے بعد شروع ہوئے. آؤ میں تمہیں بتاؤں اس ام المصائب کی ماں کون ہے، جس کا بچپن مصائب میں گزرا. بچپن میں تھی، 3 سال کی عمر ہے، 3 سال کی عمر میں شیب ابی طالب میں رسول کے ساتھ گئی. شاید آج تک ممبر سے جناب زہرا کے بچپن کے مصائب نہیں پڑے گے. آؤ میں تمہیں زہرا کا بچپن سناؤں، پھر تمہیں پتا چلے گا جو زہرا کا بچپن تھا یہی سکینہ کا بچپن تھا. یہ سکینہ کو ہی فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ اہل بیت کے گھر میں کبھی علی پلٹتا ہے، کبھی محمد پلٹتا ہے، کبھی فاطمہ پلٹتا ہے. ہم جو ممبر سے آپ کو مصائب حسین کی بیٹی کے سناتے ہیں، یہ مصائب ہو بہو ملتے ہیں رسول کی بیٹی. دنیا میں آئی، باپ کو مصیبت میں دیکھا، ماں کی گود میں ہوتی کبھی بابا زخمی ہو کے گھر آتا، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے کبھی باپ کے چہرے کو صاف کرتی. ابھی میری شہزادی کی عمر مبارک 3 سال تھی، یہ شیب ابی طالب میں چلے گئے. جب میں شیب ابی طالب کہوں تو آپ خدا کا واسطہ ایک بار سمجھنا یہ غار تھا کیا، یہ گھاٹی کیسی تھی. یہ شام کے زندان سے کٹھن تھی. مکہ کی گرمی، نکیلے پتھروں کی چوٹی، جس پر اہل بیت کو ایک غار نما گھاٹی جس کا ایک کنارہ ایک بھاری پتھر کے ساتھ بند کر دیا گیا، اس کے اندر خاندان ابو طالب کو محسوس. رسالت مآب نے مستورات کے لیے اس غار کے اندر علیحدہ انتظام کر دیا. خاندان رسول کے مرد علیحدہ بیٹھ گئے. خوراک کیا ہوتی تھی؟ پتے. میں نے تاریخ میں نہ پڑھا ہوتا، میں ممبر سے نہ پڑھتا.
خاندان ابو طالب اور رسول کا خاندان صرف پتے نہیں، پتھروں کو توڑ توڑ کے اس کا صفوف بنا کے کھاتے تھے۔ وہ جس کے خزانے شام تک جاتے تھے، جناب خدیجہ اتنی نحیف ہو گئی کہ زہرا کی ماں بیٹھ سکتی تھی تو اٹھتی نہیں تھی۔ شہزادی نحیف ہو چکی تھی، اور 3 سال کی ایک بچی کبھی ماں کی کمزوری دیکھتی ہے، کبھی اپنے بابے کا چہرہ دیکھتی ہے، اور اس بچی کو اپنی غربت زیادہ اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ اس کا بھائی کوئی نہیں ہے۔ جناب سکینہ کے مصائب تھے لیکن سجاد ساتھ تھا، جناب زینب کے مصائب ہیں لیکن عباس ساتھ ہے۔ جناب زہرا کا بچپن، کبھی ماں کے پاس بیٹھتی، ماں کی کمر دباتی، ماں کی ہاتھ دباتی، اماں میں فاطمہ تیرے ساتھ۔ میری شہزادی اسی غار میں جہاں پر مستورات رہتی تھی وہاں سے چلی اور چل کے بابا کو بتانے کے لیے گئی کہ بابا میری اماں سے اب بولا نہیں جا۔ جب شہزادی زہرا جس جگہ پہ مستورات کو رکھا ہوا تھا وہاں سے نکل کے مردوں کی طرف گئی تو زہرا کو ماں بھول گئی۔ جب فاطمہ نے بابا رسول کو ایک نوکیلے پتھر پہ سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، رسول کی پیشانی سے لہو جاری تھا، نبی حالت نماز میں تھے اور پتھر کے اوپر نبی سجدہ کر رہے تھے، نبی رکوع سے اٹھ کے سجدے کی جانب بڑھے، یہ 3 سال کی بچی نے چھوٹا سا ہاتھ نبی کے سجدے کی جگہ پہ رکھا۔ بابے کو کہا بابا اپنا سر میرے ہاتھ پہ رکھ، بابا آپ کی پیشانی سے لہو جاری ہو چکا ہے۔ کبھی دادا کے پہلو میں جا کے بیٹھتی، بالکل کتابیں کہتی ہیں کہ حضرت ابو طالب جناب فاطمہ زہرا سے یہی پیار تھا جیسے حسین کو سکینہ سے پیار تھا۔ رسول کے سینے پہ سونے والی، رسول کے ساتھ رہنے والی، ماں کو نحیف دیکھا، ماں کو کمزور دیکھا۔ میں جملے سادات سے معافی مانگ کے پڑھنے لگا ہوں لیکن یہ جملے کتاب میں ہیں کہ ایک دن رسالت مآب نے جناب زہرا کو دیکھا کہ زہرا شیب ابی طالب میں جہاں سے چل کے جا رہی تھی نیچے سے زمین سرخ ہو رہی تھی، شہزادی کے پاؤں پھٹ چکے تھے، شہزادی کے پاؤں زخمی ہو چکے تھے۔ شیب ابی طالب کی گرمی اور شیب ابی طالب کا 3.5 سال کا دور زہرا، سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ جس کے گھر میں بیٹی ہے 3 سال کی بچی ہو، اسے 3.5 سال کسی ایک ایسے پہاڑی میں رہنا پڑ جائے جہاں نہ سایہ ہو، نہ پانی ہو، نہ کھانا ہو۔ بس جب شیب ابی طالب سے نیچے 3.5 سال کے بعد اتر کے آئے ہیں، ماں کمزور ہو چکی تھی، ماں ضعیفہ ہو چکی تھی، کبھی ماں کا ہاتھ تھامتی اور کبھی بابے کا ہاتھ تھامتی، کبھی بابا کو مسجد میں زخمی دیکھتی تو کبھی بازاروں میں زخمی دیکھتی، کبھی بابا کو زخمی مسجد سے لے کے آتی اور کبھی بازاروں سے لے کے آتی۔ ایک دن بی بی اپنے گھر میں ماں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، یا دروازے پہ شور ہوا، مکہ کے کافروں کے بچے نبی کو پتھر مار رہے تھے، اکیلا مصطفیٰ زخمی ہوتا پیچھے مکہ کے کافر اپنے بچوں کے ہاتھوں میں پتھر دے کے نبی کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ اتنا زخمی ہو گیا تھا محمد جتنی شام کے بازار میں علی کی بیٹیاں ہوئی تھی۔ زخمی رسول اپنے دروازے پہ آیا، دروازے پہ رسول کا جانا تھا، جناب زہرا نے بابے کو آتے دیکھا، زہرا دروازے پہ گئی، عرب کے کافروں نے اپنے بچوں سے کہا واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، اب اسے پتھر نہ مارنا، دروازے پہ اس کی بیٹی آ گئی ہے۔
دروازے پہ اس کی بیٹی آ گئی ہے، دروازے پہ اس کی بیٹی آ گئی ہے۔ عرب کے وحشیوں نے قانون بنائے ہوئے تھے، اگر بچی قتل ہوتے باپ کے قریب آ جائے یہ خنجر اٹھا لیا کرتے تھے، بچی دروازے پہ آ جاتی تھی یہ باپ کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ فاطمہ زہرا نے عرب کے کافروں کو دیکھا کہ میں بابا کو بچانے کے لیے دروازے پہ آئی تھی اور عرب کے کافر واپس چلے گئے تھے، زہرا اسی خیال کے ساتھ جوان ہو گئی۔ زہرا کے ذہن میں آ گیا کہ اگر میں دروازے پہ جاؤں گی تو لوگ میرا حیا کریں گے۔ مکے کے کافروں نے حیا کر لیا، مدینے میں زہرا دروازے پہ آئی، کبھی انہوں نے دروازے کو آگے لگا۔ وہ جس کا مکے کے کافروں نے حیا کیا تھا اس کا مدینے کے مسلمانوں نے حیا نہ کیا۔ بس آخری روایت پڑھوں گا، گفتگو تمام ہو گئی۔ میں نے جملہ پہلا کہا تھا صرف زینب عالیہ ام المصائب نہیں، مجھے جناب زہرا کی زندگی کا کوئی ایک دن ایسا دکھاؤ جس میں مصائب نہ ہو، کوئی ایک لمحہ ایسا دکھاؤ جس میں مصائب نہ ہو۔ بی بی کا بچپن تو باپ کی غریبی، شوہر کے گھر میں آئی تو علی کو تنہا دکھاؤ۔ ایک وقت ایسا آیا تھا جب رسالت مآب جناب خدیجہ سے آخری وقت میں ملاقات کے لیے گئے تھے، جناب خدیجہ کے پاس گئے، شہزادی خدیجۃ الکبریٰ، ام سادات، سیدوں کی ماں جناب خدیجۃ الکبریٰ، عرب کی عرب پتی شہزادی، جب رسول جناب خدیجہ سے ملنے کے لیے گئے، تاریخ کہتی ہے لباس میں پیبند لگے ہوئے تھے، جناب خدیجہ اتنی نحیف ہو چکی تھی، رسول کو آتے ہوئے دیکھا، بی بی نے اٹھ کے احترام کرنا چاہا، رسول کی آواز آئی ہے مادر فاطمہ اب آپ سے اٹھا نہیں جائے گا۔ رسالت مآب نے کہا میں نے آپ کا احترام قبول کیا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے ہاتھوں کو باندھ کے کہنے لگی اے کائنات کا سچا رسول، میرا آخری وقت ہے، میں صرف اتنا پوچھنا چاہتی ہوں، اپنے اللہ سے پوچھ لے وہ مجھ پہ راضی ہے۔ اتنا کہنا تھا، یہ آواز پروردگار ہے میرا محمد خدیجہ سے کہہ دے میں تیرے کن کن احسانوں کا بدلہ دوں، میں نے تیری نسل میں امامت رکھ دی ہے، میری تیری نسل میں شہادت عظمیٰ رکھ دی ہے۔ جناب رسالت مآب کی آواز خدیجہ اللہ کا پیغام آیا ہے، خدا نے تیری نسل میں امامت رکھ دی ہے، خدا نے جنت کی سرداری تیری نسل میں رکھ دی ہے، خدا کہتا میں تیرے کس احسان کا بدلہ دوں۔ جناب خدیجہ دے کہتی نہیں یا رسول اللہ، میں کسی احسان کا بدلہ نہیں چاہتی، نہ آپ سے احسان کا بدلہ چاہیے، نہ پروردگار سے چاہیے، خدا میرے شکر کے سجدے قبول کرے، میں نے صبر کے ساتھ آپ کے گھر میں وقت گزارا ہے، صرف آخری وقت میں پوچھنا چاہتی ہوں یا رسول اللہ آپ مجھ پہ راضی ہیں۔ رسالت مآب کی داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی، رسول دیکھتے زہرا کی ماں میں تجھ پہ کتنا راضی رہوں، تو نے میرے گھر میں فاقے دیکھے، تو نے میرے گھر میں غربت دیکھی، تو نے آج تک مجھ سے اچھا لباس نہ مانگا، تو نے آج تک مجھ سے اچھا کھانے کے لیے کچھ نہ مانگا، تو نے جیسے میرے گھر میں گزارا کرنا تھا ویسے خاموشی سے گزارا کیا۔ رسول بولتے رہے، زہرا کی ماں روتی رہی، رسول بولتے رہے، زہرا کی ماں روتی رہی۔ بی بی دیکھ کہتی میں خویلد کی بیٹی تھی، میں عرب کے رئیس کی بیٹی تھی، یا رسول اللہ میں نے آپ کے گھر کنیز بن کے وقت گزارا ہے، میں نے غلامی میں وقت گزارا ہے، میں نے زندگی میں آپ کے سامنے کبھی لب نہیں کھولے، یا رسول اللہ میری زندگی کا آخری لمحہ ہے، آج خدیجہ کا جی چاہتا ہے آج میں زوجہ بن کے شوہر سے کچھ مانگو۔ اتنا کہنا تھا، رسول کی آواز آئی خدیجہ آخری وقت میں کیا مانگنا چاہتی ہے؟ جنت کی سرداری تیرے بچوں کے پاس چلی گئی، امامت تیری نسل میں چلی گئی، رو کے کہتی یا رسول اللہ پہلی بار بیوی بن کے شوہر سے کچھ مانگنے لگی ہو۔ رسول کی آواز آئی بول خدیجہ کیا چاہیے؟ جناب خدیجہ نے چادر کا پلو ہٹایا، اپنی چھوٹی سی زہرا کو اٹھا کے کھڑا کیا، رو کہتی یا رسول اللہ میری زہرا کا بھائی کوئی نہیں ہے، میری فاطمہ کا بھائی کوئی نہیں ہے، میرے بعد میری زہرا کا خیال رکھنا۔ اتنا کہنا تو رسول رو پڑے، رو کے دیکھ زہرا کی ماں وہ مانگ جو میں تجھے دے سکوں۔ فرمایا میں نے تو بیٹی کی خوشی مانگی ہے۔ رسول دے کے کہتے اسے امت اتنا ستائے گی، اسے اتنا ستائے گی، رو کے کہنے لگی جب اسے امت ستائے گی یا رسول اللہ آپ کہاں ہوں گے؟ فرمایا مدینے میں دفن ہو جاؤں گا۔ فرمایا ایک بار مجھے منظر دکھا دے میری زہرا ستائی کیسے جائے گی؟ رسول نے فرمایا خدیجہ میں تیری آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتا ہوں، ادھر آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، زہرا کی ماں کو موت
آثار نظر آنی شروع ہوئی. رو کے کہتی یا رسول اللہ یہ تو دربار میں کوئی ضعیفہ کھڑی ہے. آواز آئی یہ ضعیفہ نہیں, یہ تیری بیٹی فاطمہ ہے. جناب خدیجہ چیخ مار کے اٹھی, رو کے دی اتنے مردوں میں اکیلی زہرا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.